بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو کالے جھنڈے والا لشکر یا لشکر خراساں کے بارے میں حدیث نبوی کی روشنی میں بیان کروں گی۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، صدیوں پہلے کالے جھنڈے والا لشکر یا لشکر خراسان اور غزوہ ہند کے بارے میں حدیث مبارک میں پیشن گوئیاں کر دی گئی ہیں۔ ویورز، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خراساں کن علاقوں پر مشتمل ہے جہاں سے یہ دونوں لشکر نکل کر ہندوستان اور بیت المقدس یعنی فلسطین کو فتح کر کے آزاد کرائیں گے۔ ویورز، افغانستان کی سرزمین کو قدیم زمانے میں خراساں کہا جاتا تھا۔ اس میں اب کچھ علاقے ایران اور پاکستان میں شامل ہیں۔ ایران میں شامل علاقے ابھی بھی اپنے اصل نام کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اسے تینوں صوبوں میں جنوبی خراساں، شمالی خراساں اور رضوی خراساں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان میں مالاکنڈ ڈویژن سمیت شمالی پاکستان کے مختلف حصے بھی خراساں کا حصہ رہے ہیں۔ ویورز، اس وقت پوری دنیا میں خراساں نام کے کسی ملک کا وجود نہیں ملتا، لیکن صدیوں پہلے یہ ملک افغانستان، ایران، پاکستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ویورز، اگر آپ تاریخی اور کچھ تحقیقاتی حوالوں سے دیکھیں تو خراساں کا علاقہ وہی ہے جس میں بنی اسرائیل کے گم شدہ 10 قبائل کی آبادکاری ہوئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ کالے جھنڈے والا لشکر یا خراسانی لشکر بنی اسرائیلیوں کا ہی ہوگا، جو کہ دین اسلام پر عمل پیرا 10 بنی اسرائیلی قبائل امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کے بقیہ 2 گمراہ قبائل جو کہ یہودی مذہب کے پیروکار ہیں کے خلاف جنگ لڑیں گے، جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ ویورز، ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے یہاں سے کالے جھنڈے لے کر مسلمان فوجیں چلیں گی اور ان کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ کالے جھنڈے اہلیہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ جبکہ ایک اور حدیث کے مطابق غزوہ ہند کا آغاز بھی خراساں سے ہی ہوگا۔ ویورز، موجودہ حالات کو سمجھنا ہے تو خراساں اور غزوہ ہند کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو بہت سی باتیں خود ہی کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں آج اسلام دشمن شیطانی طاقتیں پاکستان اور افغانستان اور ایران کے خلاف برسرِ پیکار ہیں۔ ان ممالک کی خلاف کارروائی کے لیے جو پوری دنیا کے غیر مسلم ممالک کا اتحاد و اشتراک ہو گیا ہے، اس کی وجہ بھی شاید یہی ہے کہ یہاں سے انہیں اسلام کی حیات نو کا اندیشہ ہے، کیونکہ خراساں میں بڑی اہم ہستیوں کا جنم ہوا جن کو عام لوگ عرب سمجھتے ہیں۔ مثلاً امام ابو حنیفہ کے قریبی اجداد کا تعلق خراساں سے تھا۔ اسی طرح ابو علی سینا اور مولانا رومی کا تعلق بلخ افغانستان سے تھا۔ مشہور فلسفی ابوالحسن الفارابی کا تعلق بھی افغانستان سے تھا۔ ویورز، اسلام کے مشہور جرنیل قتیبہ بن مسلم نے 86 ہجری میں خراساں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ بعد کی اسلامی تاریخ میں اس کو بڑی اہمیت حاصل رہی۔ 7ویں صدی میں ابو مسلم خراسانی نے یہیں سے بنو امیہ کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کیا۔ ویورز، ممتاز مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم فرماتے ہیں کہ خراساں سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے جو لشکر روانہ ہوگا وہ پاکستان اور افغانستان کا مشترکہ لشکر ہوگا، جبکہ پاکستان کا اس میں بنیادی کردار ہوگا۔ یہ روایات بھی عام ہے کہ خراساں کا لشکر ہوگا تو سفید پوشوں پر مشتمل، لیکن جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہوگا۔ البتہ غزوہ ہند کے بارے میں یہ معلوم نہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہوگی یا بعد میں۔
لیکن بعض مبصرین کا خیال ہے کہ صلیبی جنگ کی صورت میں کفر اور اسلام کا آخری اور فیصلہ کن معرکہ اسی خطے میں شروع ہو چکا ہے، اور اگلے ہی لمحے یہ صلیبی جنگ اپنے طبعی انجام کو پہنچنے کے لیے ارض مقدس میں اپنے آخری راؤنڈ میں داخل ہونے والی ہے۔ کالے جھنڈوں کی لہراہٹ عرض بیت المقدس اور مسجد اقصی پر برجمان صہیونی قبضہ کاروں کا خون خشک کر رہی ہے، جس کی ایک جھلک طالبان کے ہاتھوں 40 ممالک کی اتحادی فوج کی شکست سے بخوبی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن ویورز، اگر خراساں اور غزوہ ہند کو احادیث مبارک کے تناظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی حکمت کشیدہ نظر آتی ہے، جبکہ پاکستان کی ایٹمی قوت بھی اسی ذات کی عنایت کردہ ہے، ورنہ شیطانی اتحاد براہ راست کارروائی کر کے اسے نیست و نابود کر دیتا، کیونکہ اس وقت اسرائیل صرف پاکستان اور ایران سے ہی خطرہ محسوس کرتا ہے۔ دشمن نے اپنے جاسوس نیٹ ورک کے ذریعے کلمہ طیبہ کے نام پر قائم پاکستان کو توڑنے کے لیے جتنا پیسہ پھینکا، جتنی دہشت گردی کرائی، جتنے بم دھماکے اور خود کش حملے کرائے، اگر اتنی دہشت گردی کسی اور ملک میں ہوتی تو وہ کب کا ٹوٹ چکا ہوتا، لیکن یہ ملک پھر بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ آپ گوانتانامو بے سے رہا ہونے والے مسلمان قیدیوں کی رائے جاننے کی کوشش کریں تو بہت سی حقیقتوں کا علم ہوگا کہ وہاں اب بھی زیادہ تر افغانی، عرب اور پاکستانی ہی قید ہیں۔ یہودیوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی سے اپنا غاصبانہ قبضہ ختم کر دیں، ورنہ اسلامی لشکر کے یہی بچھڑے بنی اسرائیل کے قبائل نہ صرف بیت المقدس میں پڑاؤ ڈالیں گے بلکہ ان کے مسیح دجال اور اس کے پیروکاروں کا کچومر بھی نکال دیں گے، کیونکہ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی حفاظت تمام مسلمان اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں۔